السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر کرپیا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، نہیں تو اسکیپ کر کے چلے جائیں۔ 19ویں رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے، جو لوگ سوئے تھے انہیں آپ نے جا کر جگایا، جن میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن مجلم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں؟ اٹھو، نماز فجر کی تیاری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنا کہہ کے اذان دینے کے لیے چلے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اذان پورے مسجد کوفہ میں گونجنے لگی۔ پوری دنیا کے انسان، جنات، چند پرندے سب چیخنے لگے۔ اتنے میں ہی حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور ساری دنیا سے ارشاد فرمانے لگے، اے لوگوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اذان دے کر مصلی عبادت پر آئے۔ جیسے ہی آپ نماز فجر پڑھانے لگے، قائم کیا، رکوع کرا، جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، اتنے میں ہی آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کر لایا تھا جو پوری زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، اس ظالم نے آپ کے اوپر وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پر اس تلوار کا لگنا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، فشتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ اتنی ہی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کر آئے۔ آپ کے چاہنے والے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کے لیے شربت لے کر آئے۔ آپ نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا، اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے۔ پھر آپ نے اپنے چاہنے والوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، اسے پلاؤ یہ شربت، مجھ سے زیادہ ضرورت اسے ہے اس شربت کی۔ دیکھو بیچارے کا چہرہ کتنا گھبرایا ہوا اور کتنا ڈرا ہوا ہے، اور سختی سے فرمانے لگے، کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اگر اس کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اگر یہ اس سے بچ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، اگر یہ اس سے مر جائے تو اس کے شریر کی توہین مت کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ اس انسان کو نالت دیتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے ساتھ توہین کرتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے حسن، آگے آؤ، نماز فجر پڑھاؤ۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے گھر لے جانے لگے۔ آپ کے مقدر خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی تلوار کا زہر آپ کے پورے جسم میں پھیلنے لگا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچے، پھر آپ نے فرمایا، عباس، حسین، حسن، میرے چاہنے والوں کو کہو یہیں سے ہی واپس لوٹ جائے، کیونکہ میرے جسم پر بار ہونے کی خبر میرے گھر پر پہلے ہی پہنچ چکی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں تک پہنچے۔ پھر آپ کے تمام چاہنے والوں کو اپنے اپنے گھر جانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آئے، بیوی زینب اور ام کلثوم آپ کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کی دونوں بیٹیاں رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، اے میری بچیوں، گھبراؤ مت، اللہ کے ہر فیصلے میں یہ علی راضی ہے۔ پھر آپ بستر بیماری پر آئے، تبھی آپ کے چاہنے والوں نے دیکھا اس تلوار کا زہر پورے آپ کے جسم پہ پھیلنے لگا، تو رو رو کر فرمانے لگے، جتنا ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ پلائے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ جیسے ہی یہ بات مسجد کوفہ کی گلیوں میں پہنچی، کوفہ کی گلیوں کے یتیم ننھے منھے بچے اپنے اپنے ہاتھوں میں دودھ لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آئے، یا حسن یا حسین، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے امام کو پلائے۔ ایک مرتبہ یتیم ہو چکے، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا، 20ویں رمضان کی رات آئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اب میرے پاس کوئی نہیں آئے، کیونکہ اب اس دنیا کے تمام جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جیسے ہی 20ویں رمضان کی رات گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے حسن، میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ تک پہنچتے تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک اس زہریلی تلوار کی وجہ سے نیلا پڑ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، پوچھو، آج بھی یہ علی تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا، کیونکہ زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں میں۔ پوچھ لو، کیونکہ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور بھی پوچھ لیتے۔ کسی نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، بہت سارے لوگ آپ کی زیارت کرتے رہے، آپ کے چاہنے والے آپ سے مل کے جانے لگے، تو آپ نے فرمایا، اے حسین، اپنے خاندان کو جمع کرو۔ آپ کے سارے خاندان والے جمع ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب اس خاندان کا میرا بڑا بیٹا حسن ابن علی ہے۔ پھر آپ نے امام حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی سنت کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں محبت اور امن بنائے رکھنا میرے بیٹے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے حسن حسین، میرے شہادت کے بعد میرے جنازے کی کبھی کسی کو خبر مت دینا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے یہ علی کی قبر کھود کے ان کے جنازے کے ساتھ توہین کرے، اور یہ بات کسی کو مت بتانا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بس آج کے لیے
لیے इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में या अली जरूर लिखें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि पता पड़े हजरत अली रजी अल्लाह तआला को धोखे से शहीद किया गया था, वरना दुश्मनों की इतनी औकात नहीं सामने से वार कर सके। बस आज के लिए इतना ही। फिर से मिलूंगा एक और नई इस्लामी कहानी के साथ। जब तक दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।